رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور بس اب 2 یا 3 ہی روزے رہ گئے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو کیسے ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور ان فوائد کے اندر خاص طور پر آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ اس میں کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے، ذہنی صحت کس طریقے سے بہتر ہوتی ہے، اور ذہنی صحت کی جو بہتری ہے اس کو آگے ہم کیسے لے کر جائیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے وقت نکالا۔ اچھا، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فوائد کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر جسمانی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ ذہنی صحت کے لیے کیا کیا فوائد رمضان المبارک کے ہوتے ہیں۔ رمضان چونکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کھانے پینے اور دیگر ممنوع اعمال سے رکنے کا نام ہے، تو سب سے زیادہ بینیفٹ روزہ رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ جس شخص کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین، اعتماد، بھروسہ اور توکل کامل ہو جائے، اس کا ذہن ہمیشہ جوان رہتا ہے، وہ بہت ساری منفی سوچوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے، بیسیکلی آپ کو ہر برائی سے روکتا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں برا عمل نہیں کرنا، فلاں منفی بات نہیں کرنی، فلاں گالی نہیں دینی، میں نے بد زبانی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، ایون کہ بندہ برا سوچنے سے بھی بچتا ہے۔ تو روزہ تو سراپا نفع بخش ہے ذہنی صحت کے لیے اور ذہن کو پختہ اور سوچ کو پختہ کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب جی جو اب سوچ انسان کی پختہ ہوتی ہے اس کے اندر مختلف جہتیں آ جاتی ہیں نا، کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جی غصہ ہے، غصے سے انسان کو ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن روزے میں انسان اپنے آپ کو زیادہ روکتا ہے۔ پھر برداشت کے معاملات بھی اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سڑک پہ جائیں تو ایک شور شرابہ ہے، آفس میں جائیں لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، ایک عجیب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو خاص طور پر اگر ہم غصے کی بات کریں یا اس کے علاوہ کچھ اور ایسے فوائد ہیں، ان چیزوں کو آگے کیسے لے کر جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی ہماری روٹین چینج ہوتی ہے ویسے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہماری مینٹیلٹی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے درست فرمایا ہے، رمضان تو دراصل ایک ٹریننگ سیشن ہے، ایک ماہ کا تربیتی چارٹر ہے۔ اس کے اندر ہماری ذہنی، جسمانی، اخلاقی، تہذیبی ہر اعتبار سے تربیت کی جاتی ہے۔ ہمیں 1 مہینے تک کچھ خاص پازیٹیو عادات کا پابند کیا جاتا ہے تاکہ یہ عادات ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں اور رمضان کے بعد بھی ہم انہیں اپنی شخصیت پر اور اپنے اخلاق پر اپلائی کر سکیں۔ اسی طرح جو آپ ذکر کر رہے ہیں خصوصی طور پر غصے کا، روزہ رکھ کر ویسے بھی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب تم سے کوئی لڑنے کی کوشش کرے تو تم اسے کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہیں خود بھی ایک احساس رہے گا کہ میں تو روزے دار ہوں، اور روزے دار کو لڑنا زیب نہیں دیتا، اور جو آپ سے لڑ رہا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ روزے دار ہے تو وہ بھی لڑنے سے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ دوسری، اس کے ساتھ ساتھ غصے کے چونکہ آپ نے بطور خاص ذکر کیا ہے، تو غصے کو روکنے کے لیے حدیث شریف میں چند ایک مزید بھی احتیاطیں بتائی گئی ہیں۔ مثلا فرمایا گیا ہے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے، یعنی جب کبھی غصہ شدت اختیار کر جائے تو آپ وضو کر لیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یوں ہی حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تو آپ اپنی مجلس تبدیل کر لیں، یعنی وہاں سے آپ اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری احتیاطیں بھی اختیار کریں، روزہ بھی رکھیں، تو انشاءاللہ بڑے پازیٹیو اثرات آئے ہوں گے، اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ اس کو فیل کریں گے کہ روزہ رکھ کر ان کی طبیعت میں تحمل آیا ہے، برداشت آئی ہے،
کیونکہ روزہ سکھاتا ہی برداشت ہے. صبح سے شام تک تو آپ نے برداشت ہی کیا ہے نا, تو روزہ بیسیکلی تحمل اور برداشت اور صبر سکھاتا ہے, اور جو روزے دار ہے وہ یہ سب فیل بھی کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں یہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں. دو اور مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جو کہ وہ مینٹل ہیلتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک ہے جی اسٹریس, انگزائٹی, جس کو آپ ڈپریشن, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو پہلے ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, پھر اگلے پر بھی آتے ہیں. ہاں, ڈپریشن جو ہے اس کے حوالے سے یہ روزہ ہمیں ڈپریشن سے کیسے بچاتا ہے؟ روزہ رکھ کر اگر تو ہم صبح سے شام تک سوئے رہیں پھر تو اس سے ڈپریشن سے کوئی نہیں بچانا. روزہ رکھ کر اگر ہم جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس کی یاد میں کچھ وقت صرف کریں, نماز کی پابندی کریں, قرآن مجید پڑھیں. حضرت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, لیکن ہمیں سکون اور اطمینان دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہوا, بلکہ اس کے لیے ہمیں خود ایک طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کر لو, میں سکون اطمینان دوں گا, تمہاری ڈپریشن ختم ہو جائے گی. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی تمہارا سکون ہے, دل کا چین ہے, ڈپریشن انزائٹی سے نجات ہے, یہ جو سوچیں حملہ آور ہوتی ہیں اس سے بھی نجات ہے. تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نماز کی پابندی کریں. اور ایک میری جانب سے سب حضرات کے لیے تحفہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 21 ٹائمز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہی قرآن کی آیت پڑھ کر دل پر پھونک دیں. آپ یہ پابندی کریں, انشاءاللہ آپ کو سکون ہی سکون اور چین ہی چین فیل ہوگا. تو روزہ رکھ کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, کلام الہی پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں آپ جاتے ہیں, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ کچھ احادیث طیبہ کی کتاب پڑھیں, حضور کی سیرت پڑھیں کہ آپ مشکل لمحات میں کیا کرتے تھے, تو آپ کی جو ڈپریشن کی وجوہات ہیں ان کا حل آپ حضور کی سیرت میں تلاش کریں. تو روزہ رکھ کر اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو روزہ یقیناً آپ کو ڈپریشن سے نجات دلانے میں بہت زیادہ مدد دے گا, فائدہ ہوگا. بالکل. اچھا, اب مفتی صاحب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پختہ ہو جاتی ہیں عادتیں, اور جب ہم ایک پریکٹس کوئی بھی 30-40 دن تک کرتے رہیں تو وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم بڑا باقاعدگی سے نماز اور عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی عید کا پہلا دن آتا ہے اس دن جیسے نمازوں کی قضا ہوتی ہے اور جس طرح سے ہم الجھ جاتے ہیں دیگر باقی انہی معمولات میں جو کہ ہم رمضان سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ سارا جو رمضان کا ایک افیکٹ ہے جو کہ ہماری ذہنی صحت پر بھی ہے, پازیٹیو افیکٹ جو ہماری جسمانی صحت پر بھی ہے کہ بھئی کھانوں میں بھی تھوڑی احتیاط, تھوڑا مرغن کھانوں سے ذرا پرہیز, اور اپنی صحت کو پہلے سوچیں پھر کھانا کھائیں, اپنا ہی پیٹ سمجھیں, کسی اور کا نہ سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہماری رمضان کے ختم ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں ساتھ, تو پھر آگے رمضان کے افیکٹس کو کیسے کیری آن کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو رمضان کے رخصت ہونے کے فوراً بعد, بلکہ عید کی رات سے جسے چاند رات کہتے ہیں, دوبارہ اپنی پرانی عادتوں کی طرف آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے رمضان کو صحیح معنی میں پریکٹس ہی نہیں کیا. اگر وہ روزے کو روزے کا جیسا حق ہے ویسے رکھتا تو روزہ اپنا اثر ضرور دکھاتا. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور تسبیح بھی گمائی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے وہ سب بھی کر رہے ہیں. تو نماز نہیں روک رہی, ایسا نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھ ہی نہیں رہے نا. اسی طرح روزے کو جیسے رکھنے کا حق ہے وہ ادا کر ہی نہیں رہے, تو پھر چیزیں ہم پر کیسے اثر انداز ہوں گی. ہمیں ایک لمیٹڈ سا اثر اس کا فیل ہوتا ہے, وہ بھی اس وقت تک جب تک روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ روزے کو اس طرح رکھا جائے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے. روزے کے معاملات, جیسے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھ کر اپنا ایک سکیجول ترتیب دیتے کہ میں نے روزہ رکھ کر یہ سارے معمولات انجام دینے ہیں, یعنی تلاوت ہے, ذکر الہی ہے, کتب کا مطالعہ ہے, نوافل ہے, درود شریف ہے. میں اپنا ایک وقت ترتیب دیتا, روزانہ میں آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر بیٹھتا. یہ دیکھیں, یہ مسجد ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا, جب تک ہم مسجد سے جڑے رہے
ہم بہت ساری قباحتوں سے بھی محفوظ رہے، پرسکون بھی رہے۔ آج آپ یقین مانیے کہ اچھا اب مساجد یہ ویران بڑی ہو اچھی گئی آپ نے بات کی، اب تو مساجد میں رمضان میں بھی وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا، ہمارا اپنا جو قصور پہلے نہیں ہے، رمضان میں ہوا تھا۔ خواتین تو جا ہی نہیں سکتی نا۔ ہمارے یہاں پر مسجدوں کو ویران کرنے میں اگر ہم کمپیریزن کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اعلیٰ ترین مثال اعلیٰ ترین مسجد نبوی جب وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو وہ بیسیکلی ایک کمیونٹی سینٹر تھا جہاں پر سب لوگ آتے تھے، گفتگو بھی ہوتی تھی، مختلف معاملات بھی ہوتے تھے۔ ہم وہ واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی کھیلوں کا کوئی مقابلہ بھی ہو رہا تھا کہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ان کی وہ دیکھ رہی تھی کھڑے ہو کر۔ تو ہم نے تو مسجد کو صرف اور صرف نماز کی جگہ بنا دیا، اس کے علاوہ تو مسجد بند ہوتی ہے، نہ وہاں بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جبکہ ویسٹ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں مسجد کو ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنا دیا گیا ہے جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں قصور تو ہمارا ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ مسجد صرف جائے نماز ہی نہیں ہے بلکہ کمیونٹی سینٹر ہے جہاں لوگوں نے آ کر ایک دوسرے سے ملنا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی ہے۔ وہاں پر آپ آج سے کچھ دہائیاں قبل بھی دیکھیں تو مسجد اسکول کے نام سے درسگاہیں ہوا کرتی تھیں کہ مسجد کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی تھی۔ جی اب بالکل ہمارے ہاں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے پاکستان میں بالخصوص کہ مساجد کو بناتے وقت خواتین کے لیے جگہ رکھی ہی نہیں جاتی، حالانکہ مساجد میں خواتین کے لیے بھی ایک پورشن یا ایک سیپریٹ جگہ ہونی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میجورٹی آف اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور تو مساجد بنانے والوں کا یا عام آدمی کا تو اس میں قصور نہیں ہے۔ اچھا اس میں عام آدمی کا تو قصور نہیں ہے، اس میں تو قصور اگر میں گستاخی معاف، لیکن وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں جو بڑے بڑے مساجدوں کے وہ سنبھالنے والے ہیں ان کا قصور ہوا نا۔ میں اس پہ دونوں اطراف سے بات کروں گا۔ مساجد کی تعمیر کرنے والے جو منتظمین ہیں جنہوں نے اس کا نقشہ ترتیب دیا ہے انہوں نے پرائورٹی بیس رکھی ہی نہیں خواتین اور بچوں کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے پورشن ہو، بچوں کے لیے مسجد سے متصل ایک جگہ مختص کی جائے جو ایک پلے ایریا ہو تاکہ بچے کھیلنے کی شوق میں ہی مسجد میں آ جائیں اور کچھ وقت مسجد میں گزاریں، پھر ان کی کھیل بھی ہو جائے، وہ جھولے بھی لے لیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جائیں، کم از کم اللہ کے گھر سے تو جڑیں گے نا۔ اور دوسرا قصور ہماری پبلک کا بھی ہے نا مسجد میں نہ آنے کے حوالے سے، وہ اس میں کچھ ریاستی امور بھی ہیں، مثلا معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں، لوگوں کی پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ اس پریشانیوں کی وجہ سے اتنے اب سٹک ہو گئے ہیں اپنے مسائل میں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے مسجد آنے کا۔ لیکن میں انہیں گزارش کروں گا کہ آپ کے مسائل کا حل مسجد کو وقت دینے میں ہے۔ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اسی نے آپ کو مسائل سے نجات دینی ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس وقت ہم جو مساجد بنی ہوئی ہیں ان کو تو نہیں فوراً تبدیل کر سکتے، لیکن ان سب کو ایک سوچ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کر سکیں تو یہ مراحل شامل کریں۔ اور جو نئی مساجد بن رہی ہیں میں ان سے دست بستہ درخواست کروں گا، خدا را آپ ایک بہت بڑے حصے کو مس کر رہے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں۔ خواتین وہ ہیں جنہوں نے نئی نسل کو تیار کرنا ہے۔ جب آپ انہیں دین کے حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان کو مسجد میں آ کر مسجد کے زمین پر سجدہ ریز ہونے کے مواقع نہیں دیں گے تو پھر ایک بہت بڑا حصہ آپ خود اگنور کر کے نئی نسل کو محروم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو پرائورٹی میں رکھیں۔ نئی مساجد میں جتنے جو پہلے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کیا کریں۔ فاروق القادری صاحب آپ نے بالکل بہت شکریہ ادا کریں گے سر، آپ نے واقعی بڑی بات کی ناظرین، اور یہ چیز ہم سب کو سوچنی چاہیے، لوگوں کو بھی، علماء کو بھی، مساجد بنانے والوں کو بھی، عوام کو بھی، سب کو سوچنا چاہیے اس ڈائریکشن میں۔ بڑا عمل دخل ہونا چاہیے۔ گھروں کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ دیوار سے اتنا فاصلہ رکھیں تو سرونٹ روم بن سکتا ہے، اتنا فاصلہ رکھیں تو گیٹ بن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں مساجد کی بھی تعمیر میں اپنا عمل دخل ذرا پیدا کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ پورشن خواتین کا ہوگا تو مسجد جو ہے وہ تعمیر کی طرف آگے بڑھ سکے گی، اس میں آپ اس پورشن کو ایڈ کریں اور پھر اپروول کے لیے آئیں یا جو بھی ہے۔ تو یہ ریاست بھی بالکل سوتی ہی رہ جاتی ہے نا ہماری۔